رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی علی محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق صلوات الله وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال حسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام: اما بعد الا ترون الی الحق لا يؤمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء الله فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. الناس عبيد الدنيا والدين ليق على ألسنتهم فيغوتون ما درت معايشهم فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ. صلوات پڑھیں. معزز سامعین اکرام، یہ مظلوم کربلا کے خطبات میں سے مشہور ترین خطبہ ہے جو آپ نے مکہ پہنچ کر عالم انسانیت کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے. اس کلام کے زیر تحت جو گفتگو کا عنوان ہے وہ یہ کہ قیام امام حسین، کلمات امام حسین کی روشنی میں. کافی باتیں آپ تک پہنچانے کی سعادت نصیب ہو چکی ہے. مزید اللہ سے توفیق کا طلبگار ہوں کہ ان بقیہ ایام میں بھی کچھ باتیں آپ تک پہنچا سکوں. کل جو ہم لوگوں کی بات یہاں تک آ گئی تھی کہ حسین مظلوم کو اس قیام میں یزید کے بیعت سے انکار کا نتیجہ پتہ تھا یا نہیں تھا. ہم لوگوں نے مختلف باتوں اور دلائل سے یہ بات سمجھ لیا کہ معلوم تھا اور اس کے لیے احادیث اور واقعات تاریخ کے بیان کیے گئے. اب جب معلوم تھا تو کیوں گئے
جان بوجھ کر اپنے آپ کو پریشان کرنا، اپنی جان کو دے دینا، یہ تو ہلاکت ہے۔ اس کو بھی مختلف دلائل کے ساتھ یہ آپ تک پہنچائی جا چکی ہے بات کہ یہ ہلاکت نہیں، یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اپنے آپ کو لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کا مفہوم اس قیام سے ٹکراتا نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ کا قیام ہے یہ بالکل حکم قرآنی کے مطابق ہے، اور نصرت دین اور نصرت اسلام اور حفاظت دین و شریعت کی روشنی میں۔ آج اسی بات سے اپنی بات کو متصل کر دیتے ہیں کہ یہ جو ان کو علم تھا مظلوم کربلا کو، اپنی شہادت کا، اپنے انصاروں کی شہادت کا، اپنے کنبے والوں کی شہادت اور اپنے بعد اپنی ناموس کی اسیری کا، جزیات کا جو اتنے سارے باتوں کا علم تھا، یہ امام ہونے کی وجہ سے تھا یا نہیں، عام حیثیت سے بھی آپ کو علم تھا؟ تو آپ کے اطلاع کے لیے یہ عرض کر دیں، امام ہونے کی حیثیت سے تو بہت کچھ علم تھا، اس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو امام ہونے کے علاوہ ایک عام جہت سے بھی انہیں علم تھا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے بابا، آپ کے مادر گرامی، آپ کے نانا متعدد بار متعدد مقامات پر کربلا کے واقعے کے سلسلے میں آپ کو بتا چکے تھے۔ یہ صرف جناب ام سلمہ کی روایت نہیں ہے، بہار الانوار کی 44ویں جلد میں ایسی کم سے کم 70 روایتیں موجود ہیں کہ جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ کربلا میں کیا ہوگا۔ اور علامہ امینی نے اپنی کتاب سیرتنا و سنتنا میں تقریباً 20 ایسے اہل سنت مورخین کا نام لکھا ہے کہ ان لوگوں سے روایت ہے کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک عام جہت سے، امام ہونے کی حیثیت سے نہیں کہ امام اپنے علم امامت سے جانتے تھے کہ کربلا میں کیا، وہ تو ایک الگ منظر ہے اور ایک الگ ٹاپک اور راستہ ہے، روش ہے۔ یہ عام طریقے سے بھی امام کو پتا تھا کہ وہاں کیا ہوگا۔ اب جب مدینے کے یہ حالات ہو چکے اور آپ عازم سفر ہیں، تو مختلف لوگوں نے آ کے آپ کو روکا، مشورے دیا، اپنے آپ کے خاندان کے بھی، جیسا کہ ایک نام آپ کے سوتیلے بھائی عمر اطرف کا ہے، انہوں نے روکا۔ ام سلمہ نے بھی وہ روایت کی کہ میں نے پیغمبر سے یہ سنا۔ خود محمد حنفیہ نے روکا کہ بھائی جو سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے وہ آپ کی شخصیت ہے، لہٰذا اس پس منظر میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو اچھا سمجھ رہا ہوں وہ کہ آپ نہ جائیں وہاں، آپ وہاں نہ جائیں، کہیں اور چلے جائیں، آپ مکے جائیے، وہاں سے پھر اور دوسرے راستے، مطلب یہ کہ چلتے رہیے، اور جب حالات جیسے دیکھیے، آپ صاحب بصیرت ہیں، وہ اس کنڈیشن سے آپ عمل کیجئے تاکہ آپ کی جان محفوظ رہے۔ تو یہ ان سب کے جوابات میں مولا نے کیا کہا کہ ہم تو عازم سفر ہیں، ہم کو جانا ہے، اور اب اس میں کیونکہ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد ایک اور اپنا خواب ایڈ کر دیا جناب محمد حنفیہ سے کہ جب تم چلے گئے تو میں نے خواب میں دیکھا پیغمبر آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں حسین خدا تمہیں قتل ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں محمد حنفیہ زار و قطار رونے لگے اور بات مکمل ہو گئی۔ اب جاتے جاتے یہ تو بات سب کی ہو گئی، سب سے کہہ دیا، ایک وصیت نامہ آپ نے تیار کیا اور اس وصیت نامے کو
محمد حنفیہ کے سپرد کیا۔ اس وصیت نامے کو علماء کہتے ہیں، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ یہ سیاسی وصیت نامہ تھا۔ کیوں؟ اس کنڈیشن کو سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے گا۔ وصیت نامہ آپ نے آمادہ کیا ہے، آپ تو ساری باتیں کر چکے ہیں کہ مجھے جانا ہے، میں سمجھ چکا ہوں، میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، وہ پست ہے، یہ سب کہہ چکے ہیں۔ یہ رسمی طور پر آپ نے وصیت نامہ کیوں تیار کیا؟ دیکھیں، ایک کربلا میں امام حسین کے قیام کی جو تفسیر اور وضاحت کرتے عالمی پیمانے پر، ہم شیعہ نہیں، عالمی پیمانے پر جو لوگ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ کیسے اور کس پس منظر میں یہ قیام ہوا ہے، وہ بہت سی غلط تفسیریں کرتے ہیں۔ جیسے ایک نظریہ ہے تفدیہ، یعنی فدیہ قرار دے دینا اپنا۔ یہ عیسائیت مسیحیوں کا نظریہ ہے کہ جناب عیسیٰ کو پھانسی ہوئی اور جناب عیسیٰ نے پھانسی اپنی لگوا کر اپنے ساری قوم کے گناہوں کا فدیہ پیش کر دیا۔ ایسے ہی امام حسین نے شہادت کا جام نوش کر کے اپنی شہادت کی قربانی دے کر اپنے تمام چاہنے والوں کے گناہوں کا فدیہ پیش کر دیا۔ بات نہیں معلوم پہنچی نہیں پہنچی؟ قیام امام حسین کی غلط تفسیر اس طرح سے، جو عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ جناب عیسیٰ کا اس طرح سے پھانسی پر وہ اپنی قربانی دیے اور یہ ان کے تمام مسیحیت کے لیے فدیہ ہو گیا، جتنے گناہ تھے سب دھو اٹھے کہ ان کے رہنما نے پھانسی دے دی۔ یہی کام امام حسین کے لیے لوگ کہتے ہیں ایسے افراد۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، یہ شاید آپ بھی میرے ساتھ رہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں، امام حسین نے قیام اس لیے کیا کہ کوفیوں نے خط لکھ دیا تھا، مولا آپ آئیے، ہم بغیر امام کے ہیں اور آپ کی ضرورت ہے اور آپ آ جائیے۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کوفیوں کے خط کی وجہ سے مولا عازم سفر ہو گئے؟ مولا کو نہیں پتا ہے کچھ؟ وہ خط آئے تو آپ چلے گئے۔ یہ علم امام اور اختیار امام پر حرف ہے۔ کوفیوں کے خط کی وجہ سے مولا نہیں گئے ہیں، مولا با اختیار یہ ارادہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں، مدینے میں 26، 27، 28 کو مدینہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، 2-3 دن کے اندر سارے یہ روداد ہو گئی۔ یہ خبر ابھی مکے میں بھی نہیں پہنچی ہے، کوفہ کی بات چھوڑیے، کوفیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حسین ابن علی مدینے سے نکل گئے۔ جب آپ نے مدینے کو ترک کیا، اس کے بعد وہاں خبر پہنچی ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی اور مدینہ چھوڑ دیا۔ مکے میں یہ 28 رجب کو امام حسین مدینہ چھوڑتے ہیں، 3 شعبان کو شب جمعہ مکے میں پہنچ جاتے ہیں۔ مکے جب پہنچے ہیں، کوفے خبریں پہنچی ہیں، کوفے والے پھر اس موقع کا فائدہ اٹھائے کہ ہم بھی، اچھا جتنے خط لکھنے والے، انشاءاللہ آگے کی منزلوں میں یہ بات عرض کروں گا، یہ جتنے خط لکھنے والے تھے سب امام کے چاہنے والے ہی نہیں تھے، اس میں محبت کرنے والے بھی تھے اور چلتی ناؤ پر پیر رکھنے والے بھی تھے، کیونکہ حالات ابھی پتہ نہیں تھے کہاں۔ حسین ابن علی نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے۔ حسین ابن علی کی ذات اور شخصیت چھوٹی نہیں ہے، یہ ایک بڑی طاقت ہے، اور جب حالات پلٹی کھائیں گے، جب حالات چینج ہوں گے تو لاؤ ہم بھی خط لکھے رہیں
تو ہم کو بھی کوئی پوسٹ، کوئی کرسی، کوئی ٹکٹ، کوئی سیٹ مل جائے۔ بہت سے خطوط اس پس منظر میں لکھے گئے تھے کہ ایک بڑی طاقت ہے، اس نے خلاف قدم جمایا اور یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے، یزید اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ اگر آ گئے اور انہوں نے اسلامی حکومت کو قائم کر دیا تو پھر ہم لوگوں کو بھی کچھ چاہیے ہو۔ تو بہت سارے خطوط اس پس منظر میں بھی تھے، یہ چاہنے والے، ورنہ وہی کوفہ ہے، مولا نے پائے تخت اسے بنایا ہے۔ کوفی لا یوفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کوفے والے ایسے ہی تھے، مکے اور مدینے کا کوئی نہیں ہے کربلا میں۔ سب سے زیادہ جو حسین ابن علی کے ساتھ جام شہادت کو نوش کیے ہیں وہ کوفے کے ہیں۔ تو کوفہ یوں ہی نہیں مولا نے اس کو پائے تخت بنایا ہے، دونوں خلافتیں اور خود پیغمبر، تینوں خلافتیں اور پیغمبر نے مدینے کو کیپٹل بنایا تھا، لیکن امیر کائنات نے کیا ایسا دیکھا جو کوفے کو پائے تخت بنایا، کیپٹل بنایا؟ یہ کوفے کے حالات چونکہ عام ہو گیا ہے کوفہ یعنی بے وفائی میں، یہ ایسے افراد نے بے وفائی کی تھی جو اس لالچ میں اچھا جب آپ کی نیت جو ہے وہ نہیں ہوا، طلحہ زبیر کی بڑی مشہور مثال ہے کہ انہوں نے پہلے تو ہنگامہ کیا کہ اب مولا کو لایا جائے تخت پر، خلافت ان کو دی جائے اور دی جائے۔ جب مولا آ گئے تب ان لوگوں نے اپنی بلیں پاس کرانا شروع کیا۔ سوچا مولا جب آئے مولا کے پاس تو مولا نے مزاج ہی اپنا بتایا، رکو، وہ شمع بجھا دی، دوسری جلائی کہ اب بات کرو۔ یہ مزاج بتا دیا کہ تم ہلکے میں مت سمجھنا کہ جو چاہو بل پاس کرا لو۔ یہ بیت المال کے تیل سے جل رہا تھا چراغ اور تم پرسنل بات کرنے آئے ہو۔ اگر حکومتی بات کوئی ہے سرکاری تو اس روشنی میں بات ہو سکتی ہے۔ یہ پہلے ہی مرحلے میں مزاج بتا دیا، ان کو ہضم نہیں ہوئی یہ بات۔ ہم لائے تھے یعنی طرفداریاں تھیں، لیکن بعد میں ان لوگوں کی جب مرادیں پوری نہیں ہوئی تو جنگ جمل ہو گئی۔ بات یہ ہے، یہی رویہ بہت سے کوفیوں کا بھی تھا کہ آج ایک بڑی طاقت نے سر اٹھایا ہے، اگر یہ سرکار میں آ جائے تو اپنی بھی سیٹ منوانا ہے، لہذا خط لکھ دیا ہے۔ جو چاہنے والے تھے وہ بعد تک بھی رہے، لیکن جو اس قسم کے تھے، کسی کی بہن بلا لے گئی تو کسی کی بیوی اٹھا لے گئی، تو کسی کا جو ہے بھائی نے بلا لیا، کسی کے باپ نے بلا لیا، یہی رہا۔ جناب مسلم اکیلے رہ گئے، پیچھے سے مسجد میں آ کے ان لوگوں نے اپنے مردوں کو سب بلا لے گئے۔ یہ ان کو سیٹ سے محبت تھی۔ جب دیکھا کہ اچھا اب ان کی سرکار بننے والی نہیں ہے، جناب مسلم کے ساتھ یہ حادثہ اور یہ واقعہ ہو رہا ہے، تو اب یہ سب اپنے ہاتھ کو نیت خراب تھی، جب وہ مراد نہیں ملی تو سب پیچھے ہو گئے۔ یہ بے وفا تھے، ورنہ حبیب بھی وہیں سے آئے تھے، مسلم ابن اوسجہ بھی وہیں سے تھے، اور یہ کچھ ایسے کوفے سے آئے تھے کہ جب پہرا لگ گیا کوفے میں، کل میں نے عرض کیا کہ کوفے میں پہرہ داری سخت تھی، آسانی سے وہ تو امام نے بھیجا تھا قاصد جو جناب حبیب تک پہنچا اور دے کے فوراً خط روانہ ہو گیا۔ جاسوس اتنے لگے ہوئے تھے کہ کوئی آسانی سے نہ کوفے میں انٹری کر سکتا تھا نہ کوئی نکل سکتا تھا، اور جب حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ اس خط آنے کے بعد نکل گئے تو اور سخت پہرا ہو گیا۔ کتنے ایسے تھے کوفے میں جو جانا چاہ رہے تھے، لیکن پہرے داری کی وجہ سے اتنی سختی تھی، سارے دروازے خارج ہونے کے بند تھے، اس وجہ سے نہیں جا سکے۔ لیکن انہی میں یہ توجہ کرنے کی بات ہے خصوصاً نوجوانوں کے لیے کہ کتنی بصیرت چاہیے، اور کربلا والوں نے کتنی بصیرت دکھائی ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنا نام لکھایا ابن زیاد کی طرف جانے کے لیے، اور کیونکہ راستہ ہی ایک تھا نکلنے کا، وہاں سے نام لکھایا کہ ہم ادھر جا رہے ہیں،
آرام سے نکل گئے، اس کے بعد جا کر حسین ابن علی کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ یہ کوفے کے ہی افراد تھے، اور جو وہ خط آیا ہے، جو نیتیں جن کی خراب تھی، دنیا کی کرسیاں چاہیے تھی، وہ امام جب دیکھے حالات خراب تو وہ پیچھے ہٹ گئے سارے، لیکن جو لوگ ثابت قدم تھے وہ تھے، اور انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ تو کوفیوں کے خط کی وجہ سے مولا نہیں گئے، کوفے والوں کے خطوط مکے میں ملے ہیں، جو 3 شعبان کے بعد، جب 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک مولا وہاں تھے۔ اور ایک جو ہم لوگوں میں بھی مشہور ہے کہ مولا نے حج کو چھوڑ دیا۔ حج کو چھوڑ دیا یہ 2 طرح سے بولا جائے گا، ایک یہ ہے کہ شروع ہی نہیں ہوا تھا اور چلے گئے، ایک یہ ہے کہ آدھے پر سے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ آدھے پر والا معنی غلط ہے، یہ ذہن میں رہے، شروع ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ حج کے ارکان، حج کی عبادت جو شروع ہوتی ہے وہ شب 9 سے، 8 کے دن گزار کر شب 9 سے شروع ہوتی ہے، اور مولا نکلے یوم الترویہ، یعنی 8 کو ہی آپ نے چھوڑا، یعنی حج ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ ہاں اگر رہتے تو کرتے، لیکن آپ نے حج شروع ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، ورنہ 20 سے والا معنی نہ لیجئے جب بھی کہیے کہ مولا نے حج کو چھوڑ دیا۔ تو نمبر 2 یہ تھا کہ کوفے والوں کے خط کی وجہ سے مولا نہیں گئے۔ ہاں کوفے والوں کا خط سبب بنا کہ آپ مکے سے جب نکلیں تو کدھر جائیں، کوفے چلے جائیں۔ کیوں؟ یہ تو عام سینس ہے، کامن سینس جس کو آپ کہیں کہ بھائی آپ، کیونکہ مولا یہ کہہ چکے ہیں میں کہیں بھی جاؤں، میں کہیں بھی جاؤں یہ لوگ مجھے ڈھونڈ نکالیں گے، حتیٰ اگر وہ کیڑے حشرات کے جو گھر ہوتا ہے یعنی بل اور سوراخ میں چلا جاؤں تب بھی یہ مجھے ڈھونڈ نکالیں گے، یہ مولا کہہ چکے ہیں۔ تو کہاں جائیں مولا؟ ابھی مولا کے لیے سارے شہر ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ہیں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں، سب ایک جیسا ہے۔ اس میں خط آیا ہے کہاں سے؟ جو بہانہ بن رہا ہے کہ بھئی آپ کے لیے جب سب کامن ہے تو جس نے بلایا اس کی بات سن لیجئے۔ ہدف یعنی آپ کے ایم کا اصلی سبب کوفے کا خط نہیں ہے، ہاں ذمہ داریوں میں آ کر اس نے ذمہ داری کو زیادہ کر دیا کہ بھئی آپ کے لیے جب سب کامن تھا، اور ہم آپ خصوصاً متعصب مورخ یہی لکھتا اگر کوفے نہ گئے ہوتے کہ کوفیوں نے جب بلایا تھا تو وہاں گئے ہوتے تو وہ لوگ بچا لیتے۔ آپ کیوں یمن چلے گئے، آپ کیوں دوسرے شہر چلے گئے، وہاں تو آپ کو مار ہی دیا، اور یہ تو آپ ہی کی غلطی ہے نا، جو بلا رہا تھا اس کے یہاں نہیں گئے، آپ اپنے من سے چلے گئے۔ تو یہ بہانہ تھا کوفے کا خط، لہذا آپ کوفہ گئے تو خط ان کا سبب بنا ہے کہ چلے جائیں، لیکن وہ اصل قیام کا ہدف نہیں ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر کوفے سے باہر ہی تھے کہ جناب مسلم کی خبر شہادت مل گئی۔ اے مولا اب تو آپ جان گئے، کوفی جو خط لکھے تھے اگر قیام صرف اسی غرض سے تھا کہ خط لکھا ہے تو اب تو جان گئے کہ کوفیوں نے کیا کیا ہے، جناب مسلم کی شہادت ہو گئی، تو اب پلٹ آئیے۔ کہا اس غرض سے تو میں جا ہی نہیں رہا ہوں کہ انہوں نے، یہ تو میرے قیام میں جو عزم کر چکا ہوں اس میں ایک بہانہ ہے، یہ اصل ہدف کوفے کا خط نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تیسری بات یہ کہ اللہ ایک اہم اور خصوصی ذمہ داری حسین ابن علی کو دیا ہے، اور چنانچہ وہ کہتا بھی ہے، امام پیغمبر کا وہ خواب میں آنا اور کہنا کہ حسین خدا چاہتا ہے کہ آپ کو قتل ہونا دیکھنا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایکسٹرا خصوصی ذمہ داری تھی، اتنی کچھ صحیح کچھ غلط، کچھ اپنی من گڑھت، کچھ فیک، کچھ تعصب میں، کچھ یوں کچھ یوں، اتنی ساری اس قیام کی تفسیر نہ کی جائے۔ میں خود وصیت نامہ لکھ رہا ہوں
اسی کو پڑھ لینا، سمجھ جانا کہ حسین کا کیا مقصد ہے۔ وہ وصیت نامہ اس وجہ سے لکھا کہ کل کا مورخ اٹکلیں نہ لگائیں، کل کا مورخ اپنا دماغ نہ لگائیں۔ حسین ابن علی کے عمل کو دنیا کا انسان اپنے دماغ سے سمجھ نہیں سکتا۔ اور صرف یہی نہیں، یہ بچپن میں وہ سنا نا، اے رسول اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو تمہاری قسمت میں تو اولاد نہیں ہے۔ مولا حسین نے کہا نانا میں نے ان کو ایک دیا، ان کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، نانا میں نے ان کو 2 دیا۔ حسین ابن علی کو اس دماغ سے سمجھ جاؤ گے؟ اس دماغ سے کون سمجھ سکتا ہے؟ اس مزاج، اس عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا اپنے دماغ سے عقلیں لگا کر اپنا گمان مت بیان کرو کہ حسین ابن علی کا قیام اس لیے تھا۔ حسین ابن علی خود لکھ کر دیے جا رہا ہے کہ ھذا من الحسین الی اخیہ محمد ابن حنفیہ، یہ حسین ابن علی کی طرف سے محمد حنفیہ کے لیے یہ وصیت نامہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں خدا ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے رسول ہیں اور بندے ہیں جو حق کی طرف سے یعنی وہیں سے آئے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ قیامت ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ بعثت ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب اصل مدعے پر آ کر کہتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نہیں نکل رہا ہوں ظلم کی غرض سے، فساد پھیلانے کے لیے، خود غرضی کے لیے، حق کی طرف سے روگردانی کے لیے، اس لیے میں نہیں نکل رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں طلب اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں ارادہ میرا یہ ہے کہ میں اچھائیوں کا حکم دوں، برائیوں سے روکوں، اور یہ میرا کوئی نیا کام نہیں ہے۔ وَعَسِيرًا بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب، یہ مسلمانوں، اے دنیا والوں، یہ مت کہنا حسین ایک ضدی مزاج تھے جو یزید سے لڑ گئے، یہ روش میرے جد کی یہی ہے اور میرے بابا علی مرتضیٰ کی بھی یہی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ زندہ باد، زندہ باد، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی مدد حق حیدری۔ تو اس غرض سے آپ رسمی طور پر یہ وصیت نامہ لکھ کے دیا کہ کل کا مورخ، اسی لیے سیاسی کہا جاتا ہے، کل کے مورخ، کل کے متعصب قلم فروش اپنی اپنی اٹکلیں، اپنے اپنے دماغ اور اپنے اپنے ناقص عقل سے یہ تخمینہ اور دنیا کے سامنے کہیں گے کہ حسین کیوں گئے تھے۔ حسین خود لکھ کے دے کے جا رہے ہیں کہ میرا کیا مقصد ہے، میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اصلاح کب ہوتی ہے؟ اصلاح کب ہوتی ہے؟ ایک چیز اگر خراب ہو جائے، ایران میں اسی لیے بال کٹوانے کو کہتے ہیں اصلاح کرانے کے، یعنی بال جب بڑھ جائے، داڑھی بڑھ جائے تو اس کو اصلاح ہے سر و صورت، یعنی بال کٹوانا اور داڑھی کٹوانا، اصلاح۔ ایک چیز ہو خراب ہو جائے تو اس کی صحیح کرنے کے معنی کو اصلاح کہتے ہیں، کوئی چیز بنانے کے لیے نہیں۔ امام حسین علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں، مطلب
امت میں بہت سی خرابیاں آ گئی ہیں، امت میں کچھ پرابلمز ہیں، اس کو میں صحیح کرنے جا رہا ہوں۔ اگلا فقرہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب مکمل ہے، اور مکمل تو تھا ہی، کہاں مکمل ہوا تھا؟ یہ کون سی ہجری ہے؟ سن 60 اور 61 ہجری۔ کب مکمل ہوا تھا؟ امت کے سارے پیغامات کب مکمل ہوئے تھے؟ غدیری ہیں آپ لوگ؟ جی، غدیر میں قرآن نے سند دی، جب دیکھ لیا کہ یہ ہر اینگل سے پرفیکٹ ہے تو اعلان کر دیا الیوم اکملت۔ جی، امت میں مکمل دین کا اعلان غدیر میں ہوا۔ اب اس میں کچھ خورد برد ہو گیا ہے، کچھ ادھر کا ادھر ہو رہا ہے، کچھ یہاں کی وہاں ہو رہی ہے، تو ہم جا رہے ہیں اسی کو صحیح اصلاح کرنے کے لیے۔ ہم کچھ بنائیں گے نہیں، اور یہ اصلاح کرنا میرے جد کی بھی روش ہے اور میرے بابا کی بھی روش ہے، سمجھیے مقام کو۔ اور اگلا فقرہ، اریدو ان آمر بالمعروف، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم معروف کا حکم دیں۔ معروف یوں کہتے ہیں ہم لوگ عام زبان میں کہ نیکیوں کی ہدایت کرنا ہے نا، نیکیوں کی ہدایت کرنا، اور یہ فروع دین میں سے ہے اور یہ واجب ہے۔ افسوس یہی ہے کہ اس کام کو کرنے اٹھے حسین ابن علی، ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ 1.25 لاکھ جو حج میں تھے کم سے کم وہ سب اٹھتے، لیکن ساروں نے خرابیوں میں شرکت کر لی، سب چپ رہ سکتے ہیں، امام وقت کیسے چپ رہ سکتا ہے؟ لہذا حسین ابن علی اٹھے، ارید ان آمر بالمعروف، میرا ارادہ ہے کہ میں نیکیوں کو۔ معروف کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ پہچانی گئی ہوئی چیزیں، معروف کا یعنی جو چیزیں پہچانی جا چکی ہیں اسی کا حکم دینے جا رہا ہوں۔ میں کہوں گا مولا ڈبل مجلسیں تو ہم لوگ بھی نہیں پڑھتے کہ جو پڑھ دیا پھر وہی پڑھیں، کل جو پڑھا تھا آج وہ پڑھیں گے۔ جو چیزیں پہلے سے بتائی جا چکی ہیں پھر آپ وہی دہرانے جا رہے۔ شناختہ شدہ کا کیا مطلب ہے؟ پہچانی جا چکی۔ بھئی آپ کو میں نے پہچان لیا، اب پھر آپ سے کسی سے پوچھوں گی یہ کون ہے تو کیا کہیں گے؟ ان کے دماغ کو کیا ہو گیا؟ بھئی یہ کام تو ہو چکا ہے تو پھر آپ کیوں؟ شناختہ شدہ تبھی کہا گیا۔ تو شاید مولا جواب دیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، مجھے یہی تو بتانا ہے جو چیزیں پہلے پہچان کرائی جا چکی تھیں اسی کو یہ لوگ بھول گئے ہیں۔ میں جا رہا ہوں معروف شناختہ شدہ چیزوں کا پھر سے امرت کرنے۔ کیا شناختہ شدہ چیزیں تھیں؟ اگر سقیفہ کے چھت کے نیچے پہچان کرایا گیا ہوتا، پہچان کرائی گئی ہوتی تو حق ہے بھول جانے کا۔ یہ تو غدیری میدان میں دکھایا گیا، پہچان کرایا گیا، 1 دن نہیں 3 دن تک جو اتنے بڑے مجمع میں اتنے اہتمام کے ساتھ جن باتوں کی پہچان کرائی گئی تھی، دنیا امت محمدی میرے جد کی امت نے انہی شناختہ شدہ چیزوں کو فراموش کر دیا۔ حسین ابن علی اب جا رہا ہے، ارادہ میرا یہ ہے انہی شناختہ شدہ چیزوں کو پھر سے بتانے، اور یہ تو طے ہے جب بھول جاؤ تو پھر بتانا پڑتا ہے۔ حسین ابن علی نے اس بات کو محسوس کیا اور پہنچے، معروف کو پہنچانے اور منکر سے روکنے۔ اور محمد حنفیہ آپ فلا علیک، آپ کے لیے کچھ نہیں۔ محمد حنفیہ کو جو جواب دیا مولا نے کہ میں جا رہا ہوں، انا و اختی، میری بہن، و ابن اخواتی، میرے
بھائی کے بیٹے، وشیتی اور میرے چاہنے والے. یہ کتنے؟ میں عازم ہو چکا ہوں، یعنی ارادہ مکمل کر چکا ہوں، میں جا رہا ہوں، میری بہن جا رہی ہیں، اور میرے بھائی کے بچے یعنی بھتیجے جا رہے ہیں، اور میرے چاہنے والے. مولا محمد حنفیہ کیا کریں؟ کہتے ہیں فلا علیک، آپ کے لیے نہیں ہے، آپ آئین یقین، آپ یہیں رکیے، قیام کیجئے. یہ کتنی بصیرت ہے مولا کو. آپ یہیں رکیے، یہیں قیام کیجئے، اور میری آنکھ بن جائیے. میری آنکھ بن جائیے کیا کرنے کے لیے؟ تاکہ بنی امیہ کی ایکٹیویٹی ساری دیکھتے رہیں. کیا یہ سازشیں کر رہے ہیں؟ آپ کو یہی دیکھنا ہے. آپ یہیں رہیے، آپ میری آنکھ بن جائیے، یعنی آپ یہ دیکھیے اور مجھے خبر کرتے رہیے. یہ مدینے میں یعنی ایک حکمت یہ بھی تھی جو محمد حنفیہ نہیں آئے. دوسری حکمت یہ تھی کہ حسین ابن علی طاقتوں کو بانٹنا چاہ رہے تھے. بنی ہاشم کے گھرانے میں جناب مسلم، شجاعت کے حوالے سے جناب مسلم، ابوالفضل العباس، محمد حنفیہ، جناب علی اکبر، یہ سارے وہ جوان تھے کہ اگر ایک جگہ ہو جائیں پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک سکتا ہے. لیکن حسین ابن علی نے کیا کہا کہ میں جو جا رہا ہوں انما خرجت لطلب الاصلاح، اصلاح اگر نہ ہوتا تو ان چاروں پانچوں طاقتوں کو مولا بکھرنے نہیں دیتے. مولا نے ایک کو مدینے میں چھوڑ دیا، ایک کو پہلے ہی کوفہ بھیج دیا تھا، اور ایک کو ساتھ جو لیے اس کو بھی پرمیشن نہیں. یہ انسان قیام کی اس کنڈیشن کو سمجھے تو حسین ابن علی کا یہ قیام سمجھ میں آئے گا، ورنہ اندازہ لگاتا رہے اور ایسے بھی پاکیزہ دل ہو تو بات بھی اترے. جب پہلے سے ہی بغض و کینہ ہے تو پھر یہ بات اترتی نہیں ہے. حسین ابن علی کا یہ انداز، اور روایت کہتی کیوں پہلے ہی محمد حنفیہ کو نہیں بھیج دیا؟ کیوں ابوالفضل العباس کو کوفے نہیں بھیج دیا؟ بھیج سکتے تھے. جناب مسلم کو ہی کیوں؟ کہتے ہیں جناب مسلم یہ خود لفظ سے مطلب یہ ہے کہ سراپا تسلیم، بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ شہرت جو تھی محمد حنفیہ یا ابوالفضل العباس کی وہ یہ تھی کہ یہ بہت بہادر ہیں. اگر پہلے ہی مرحلے میں یہ اٹیک کروا دیتے حسین ابن علی تو سارے کہتے کہ یہ لڑنا چاہ رہے ہیں. حسین ابن علی نے اپنے مزاج کو بتایا کہ میرے پاس جو یہ مسلم ہے جو سراپا تسلیم، ہر جہت سے بہادر بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، ان کو لوگ شجاعت میں زیادہ مظاہرہ کرتے نہیں دیکھا ہے، لہذا ایسے کو بھیج رہا ہوں کہ کم سے کم دیکھتے ہوئے یہ الزام تو نہ لگا دیں. یہ حکمت تھی حسین ابن علی کی کہ اس قیام کو اس طرح مکمل کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے اور نہیں از منکر. یہ تو واجب ہے، واجبات کا حکم دینا، محرمات سے روکنا، یہ واجب ہے. ایک آدمی جو اپنی ذات کے لیے حرام یعنی منکر کو یوز کرے تو آپ کا کیا فریضہ ہے؟ بھئی یہ صحیح نہیں ہے، یہ تمہارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے نا. یہ واجب ہے، ہر آدمی کہہ سکتا ہے. جسم کی خرابی زیادہ ہے یا معاشرے کی؟ اپنا پرسنل ہے، میں خراب ہو رہا ہوں، لیکن ایک بار یہ ہے کہ میں نہیں، سماج میرا خراب ہو رہا ہے. کون زیادہ اہمیت کا حامل ہے؟ سماج کی خرابی. جو سماج میں چل رہا تھا وہ ایسی کنڈیشن میں تھا کہ محرمات کا مرتکب ہو رہا ہے، حرام یوز میں لایا جا رہا ہے،
تو اگر کوئی سمجھے نہ سمجھے حسین ابن علی تو سمجھیں گے، اور سب برداشت ہے، معاشرے کی موت برداشت نہیں ہے۔ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں حق کے اوپر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے؟ و الی الباطل لا یتناہیان، دیکھتے نہیں ہو نہیں کوئی نہیں کر رہا ہے باطل کی طرف سے۔ اور اگلا فقرہ کیا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ یہ سب مردہ ہیں؟ کیونکہ مولا نے، میں نے کل شاید کہا تھا کہ سنت نبوی مردہ ہو گئی اور بدعتیں زندہ کی جا رہی ہیں۔ مردہ ایک ذات ہو جائے وہ زیادہ اہم نہیں ہے، معاشرہ اگر مردہ ہو جائے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب امر بالمعروف چھوٹ جائے اور نہیں از منکر، وہ فلاں کا لڑکا ہے، مجھ سے کیا مطلب؟ ہاں، اور اگر آپ منع بھی کرنے گئے تو وہ کہے گا میرے باپ نے تو کبھی منع نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو؟ جہاں یہ ہونے لگے مولا کہتے ہیں وہ سماج مردہ ہے۔ ایسی صورت میں امام کو قیام کرنا پڑتا ہے۔ معاشرہ اتنا مردہ ہو گیا تھا کہ وہاں امر بالمعروف نہ کوئی کر رہا تھا اور نہ کوئی نہیں از منکر۔ بدھ کی نماز، جمعے کی نماز بدھ کو ہو گئی اور 2 کے بجائے 4۔ سب سے بارز مثال میں اکثر یہ دیتا ہوں، اس میں بھی کوئی اٹھا نہیں اور شکایت کے طور پر آ کے کہا ہوتا کہ یہ ہو گیا ہے۔ جب نہ بولے آدمی، یہ سب جگہ وہ سماج اس زمانے کا تھا، آج بھی سماج ہے، سماج میں لوگ ہیں، اگر ذرہ برابر بھی شریعت محمدی کے حکم کی پامالی دیکھیں تو ہر آدمی کا فریضہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے، نہیں از منکر کرے۔ مجھ سے نہیں مطلب، یہ تو فلاں کا لڑکا ہے، فلاں نے کیا ہے، یہ اگر کہتے جاؤ گے معاشرہ مردہ ہو جائے گا، اور جب مردہ ہو جائے گا تو قربانی کے بغیر پھر زندگی نہیں مل سکتی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس وجہ سے آپ نے قیام کیا، جو آپ کے ہی فرمان کے مطابق سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور جن لوگوں نے سمجھ لیا، جن لوگوں نے سمجھ لیا، پھر وہ اٹھنے کو تیار نہیں، اٹھنے کو تیار نہیں۔ سب کو پتہ ہے مر جائیں گے، اٹھنے کو تیار نہیں، کیونکہ سمجھ لیا ہے۔ امر بالمعروف ہے کیونکہ سمجھ لیا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ اور تو اور اپنے تو سمجھے ہی تھے، اس کا بھی یعنی مقابل فوج کے اگر کسی نے سمجھ لیا تو گویا حسین ابن علی کی فتح کا اعلان ہو گیا۔ جی ادھر سے کوئی ادھر نہیں گیا، ہاں کٹ کے نکل گئے، لیکن کوئی عمر سعد کی طرف نہیں گیا نہیں، لیکن آیا ادھر سے۔ اور یہی حقانیت حسین ابن علی، ہر کا آ جانا۔ یہ کون ہے؟ ہر کون ہے پتہ ہے؟ انہوں نے پہلا کام یہ کیا حسین ابن علی کے ساتھ کہ آپ کے لجام پر ہاتھ ڈال دیا۔ اور عمر سعد کون ہے پتہ ہے؟ عمر سعد وہ آدمی ہے جو سب سے پہلے خط لکھا تھا حسین ابن علی کو کوفے سے، مولا آئیے امام کی ضرورت ہے۔ ایک وہ پہلا بلانے والا، یہ وہ جو پہلا راستہ روکنے والا۔ وہ کہاں پہنچا، یہ کہاں پہنچے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، علماء اخلاق کہتے ہیں اللہ نے کسی سے ایگریمنٹ نہیں کیا ہے کہ جو آپ ابھی ہیں وہی آخر تک رہیں گے۔ ہر آدمی اپنے آپ میں اپنے لیے دعا کرے، خدا جو میں ہوں آخر تک وہی رہوں، جس کو اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں عاقبت بخیر ہونے کی دعا، یعنی انجام میرا اچھا ہو۔ ایک رات اسے ملی، ایک رات انہیں ملی، ایک ہی رات میں اس نے جہنم خرید لی، ایک ہی رات میں انہوں نے جنت خرید لی۔ یہ فیصلے خود ان لوگوں کے ہاتھوں میں۔ وہ جب سب سے ہارا
تو اسے یہ لگا کہ یہ سودا تو ادھار ہے۔ عمر سعد مولا سے جو مکالمہ ہوا کہ آخر کیا چاہتا ہے اور کیوں ایسا ہے اور کیوں میری جان کا پیاسا ہے، مولا نے سب، مجھے تو انعام چاہیے، مجھے تو یہ چاہیے، مولا نے کہا سب مل جائے گا، مجھے شہر رئی کو حکم ہے، سب مل جائے گا، جنت میں دلاؤں گا، تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا میں ضمانت لیتا ہوں، اپنے جج سے شفاعت تیری کرواؤں گا، تیرے بچوں کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ کہا حسین پھر بھی جو کہہ رہے ہو یہ تو ادھار ہے، یہ جو رے کی حکومت ہے وہ نگد ہے۔ میرے مولا نے کہا تھا ایک دانہ تو اس کا چکھ نہیں پائے گا۔ ہوا وہی۔ یہ لوگ اپنے سے کچھ نہیں کہتے ہیں، خدا اتنی تو آبرو رکھے گا، خدا اتنی، جس نے خدا کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا وہ خدا اتنی نہیں آبرو دے گا۔ میں کسی دوستوں سے کہہ رہا تھا، کچھ سادات اکرام کے زبان کے اثرات اتنے آج بھی ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے نا؟ یہ تو سید الشہداء ہیں جی، نبی کی بیٹی، سگی بیٹی کے بیٹے ہیں، ان کی زبان میں اتنا اثر تو رہے گا ہی۔ میں سب، پھر آپ کا نقد نہیں ہے، ادھار ہے، ٹھیک ہے، وہ ادھر یہ ادھر۔ یہ پھر امام حسین نے ایک ایسا کارنامہ کیا کہ شب عاشور سب کو دکھا بھی دیا کہ زہیر یہ تمہاری جگہ ہے، حبیب یہ اسی لیے دکھایا تھا کہ جو یہ کہہ رہا تھا میں ادھار نہیں، یہ بھی نگد ہے، جان جو دے رہے ہو یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا مقام ہے۔ سب نے اپنے اپنے مقامات کو دیکھا۔ یہ حسین ابن علی نے جیتے جی، ابھی شہادت نہیں، سب کے ساتھ یہ دکھا کر بتایا کہ وہ ملعون کہہ رہا تھا کہ یہ ادھار نہیں، حسین کا مزاج یہ، حسین کا مزاج یہ، زمین اپنی خریدی آپ کو دے دی، آپ خود خیمے ہٹا دیے، یہ بہت بڑا کرم ہے، بہت کریم امام ہیں۔ اور یہی سب دیکھ کر رات بھر بے چین۔ اچھا عجیب اعتماد بھی تھا، اور کو عجیب اعتماد تھا، اگر آیا حسین ابن علی کی طرف اور مولا کہہ دیتے جاؤ یہاں سے، تو نہ ادھر کا ہوتا نہ ادھر کا ہوتا، اور پھر اس نے یہی ارادہ کیا کہ مولا کی طرف جانا ہے، وہیں سے بھاگ گیا ہوتا۔ لیکن یہ اعتماد، وہاں سے اگر فرار کر جاتا تو کیا ہوتا؟ نہ دنیا نہ آخرت۔ اس لیے کہ دو ہی راستے، یا امام یا باطل، یا حق یا باطل، تیسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ وہاں سے جو فرار کر رہا ہے وہ بھی مجرم ہے، اور جو عمر سعد کی طرف ہے وہ بھی مجرم ہے۔ نجات اور حق کا راستہ صرف حسین ابن علی کا تھا۔ وہ نہ یہ کہ نہیں فرار کیا، بلکہ اپنے آپ کو مجرم بنا کے آیا۔ اے میرے نوجوانوں، یہ درس ہے کہ مجرم اپنا اقرار جرم کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ کربلا والے بتائے، جون کا سر جب اجازت نہیں مل رہی، جون نے کیا کہا؟ چونکہ میں غلام ہوں، سیاہ پوش ہوں نا، اس لیے مجھے اجازت نہیں، یعنی اپنے اس منصب یا اپنے اس ذات کا اقرار ہے۔ سعید و زہیر یا وہیب جتنے تھے، سب نے اپنے آپ کو جو تھے وہ اقرار کر رہے تھے۔ ہور نے بھی اپنے آپ کو مجرم گردانا کہ یہ جو سبب بنا یہ میں ہوں۔ بے چین پوچھنے والے نے پوچھا، ہور تم تو بڑے بہادر کہے جاتے تھے، میرے لشکر میں جب کوئی پوچھتا تھا میں تمہارا یہ آخر کیوں ڈر رہے ہو؟ کہا ڈر رہا ہوں، ادھر آؤ۔ گیا اپنے خیمے سے باہر، اتنے قریب گیا کہ ادھر کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں، اب ادھر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کیا؟ التش، میں پیاسا ہوں، التش، پیاس، میں پیاسا ہوں، پیاس ہے، پیاس۔ یہ پیاس کی صدائیں، یہ بتاؤ اس کا سبب کون ہے؟ لرز گئے، چین جی، گھوڑے کو پانی پلانے کے بہانے امام کی طرف، لیکن ہچکچاہٹ ہے، میں مجرم ہوں، پتہ نہیں ایکسپٹ ہوں، مجھے قبول کریں یا نہ کریں،
لیکن مولا نے محسوس کر لیا، جیسے ہی خبر خیمے میں پہنچی حر آ رہا ہے، مولا نے ابوالفضل العباس کو بھیجا، جاؤ حر کے استقبال کے لیے۔ اب جب حر کے استقبال کے لیے ابوالفضل العباس علمدار کربلا آئے، حر کو تھوڑا حوصلہ ملا، شاید میری توبہ قبول ہو جائے، قریب بڑھتا گیا۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں آنکھوں پر پٹی باندھ دی، گھوڑے سے اتر گئے۔ مجرم کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آقا کے دربار میں یا آقا کی بارگاہ میں سواری پر سوار ہو کے جائے۔ ہاں آیا قدموں میں گر گیا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، حلی توبہ، کیا توبے کی گنجائش ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے بڑھ کے سینے سے لگایا، اے حر، ارے کیوں نہیں، توبہ تمہاری قبول ہے۔ اب حر وہ نفسیاتی بات کو محسوس کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے حر کہتے ہیں مولا جنگ کا آغاز ہو سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ مولا نے اس بیابان میں، اس میدان میں کہا حر تم تو میرے مہمان ہو۔ اللہ اللہ کیا جگر تھا، آج دنیا اتنا سب کچھ حسین کے ساتھ ہوا، ایک بار بھی یہ نہ کہا حر تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا۔ مولا نے کہا حر تم میرے مہمان ہو، کچھ دیر تو ہمارے ساتھ رہو، لیکن ایسے وقت میں مہمان ہوئے جب ہمارے پاس ضیافت کے لیے کچھ بچا نہیں۔ حر شرمندہ اور جلدی جانا چاہتے ہیں، کیوں؟ نفسیاتی بات یہ ہے، حر یہ سمجھ رہے تھے اس گفتگو کے درمیان کہیں حسین کے پیاسے بچے خیمے سے نکل کر یہاں آ کر یہ نہ کہے اے بابا پانی، اے چچا پانی، لہذا قبل اس کے کہ بچے آئے میں خود جانا چاہتا ہوں۔ اور اب علامہ نقل کہتے ہیں کہ مولا خود احساس شرمندگی محسوس کر رہے تھے، اس لیے چاہتے تھے اور جتنی جلدی چلا جائے، اس لیے کہ ضیافت کا کوئی انتظام نہ تھا۔ ہوا وہی، پہلے کہتے ہیں حر کا بیٹا گیا، حر کا بیٹا گیا لڑتے لڑتے زمین پر، حر جانے لگے، مولا نے پوچھ لیا حر کہاں چلے؟ کہا بیٹے نے آواز دی ہے۔ مولا نے کہا حر رک جاؤ، ارے جوان بیٹے کے جنازے پر باپ نہیں جایا کرتے۔ میں کہوں گا اے مولا ابھی تو علی اکبر باحیات ہے، ابھی تھوڑی دیر میں علی اکبر کا آخری سلام آئے گا۔ یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے علی اکبر کے سرانے پہنچیں گے، یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، رو لیجئے، ہمارا امام بس چند دنوں کا مہمان، بڑی جلدی جلدی یہ ایام گزر رہے ہیں۔ عزیزو اب حر جب گئے، حر نے وہ جنگ کی، لیکن آخر میں حسب و دستور آپ نے بھی آخری صدا بلند کی، مولا حر کے سرہانے، آپ پیشانی کا داغ خون ابل رہا ہے۔ مولا بڑے گھرانے میں جب کوئی آتا ہے تو کچھ تحفے دیا کرتے ہیں مہمان نوازی کے لیے، مولا کے پاس کچھ تھا تو نہیں، لیکن رومال سیدہ پیشانی حر پر باندھا، اے حر یہ تحفہ لے کے جا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بہرحال اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بہرحال ہم میں حاضرین جو ہیں ان کی جائز دلی حاجات کو برلا، جن لوگوں نے دعا کی فرمائش ان کی جائز دلی حاجات کو برلا۔ یا اللہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما،
جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار فرش ادا بچھا رہے ہیں، یا اللہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہ۔ یا اللہ حضرت کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کو ان کے اعوان و انصار میں شمار۔ ماتم سے